السلام علیکم۔ یہ میں آج بنانے لگا ہوں ویڈیو بہت دنوں بعد، 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے، 3 شاید، یا یاد نہیں۔ خیر، ہاں، ایک تو یہ بتانا تھا کہ ٹوپی اس لیے نہیں پہنی ہوئی کہ میں کوئی مولوی ہو گیا ہوں۔ وہ بال کٹوائے میں تو کیا کہتے ہیں اس کو، لشکارا پڑتا ہے، ایک ریفلیکشن سے آتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں سر پہ کوئی لائٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر، میرے پاس میں اصل میں حرم شریف جانے کا مجھے آج اتفاق ہوا، بڑا مزہ آیا مجھے وہاں، بہت انجوائے کیا، باقاعدہ بہت مزہ آیا، بڑے مزے مزے کے لوگ دیکھے وہاں۔ حرم شریف میں جانے کی نا 2-3 باتیں ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں، بہت مزے کی۔ ایک ظاہر ہے عبادت کا، ایک وہاں جانا ایک اپنی جگہ ایک بڑا مزیدار کام ہے، فیلز ویری نائس، بڑا نا ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے، جیسے میں ہیڈ آفس جا کے اپنی درخواست خود ہاتھ میں پکڑا کے آیا ہوں، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرے وہاں مجھے جو لوگ ہوتے ملتے ہیں نا، رنگ برنگے، طرح طرح کے، ساری دنیا جہان کے، ان کی بندہ کچھ بھی نہ کرے کہ ایک جگہ کھڑا ہو کے ان کی باتیں سنتا رہے، آس پاس گزرتے لوگوں کی، وہ ایک بڑا مزیدار ہے کہ آپ کے ارد گرد ایک تھیٹر چل رہا ہوتا ہے، بہت مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو سمجھ آ رہی ہوں ان کا اور مزہ ہوتا ہے، طرح طرح کی اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو، سندھی اور دنیا جہان کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں، جو زبان سمجھ آتی ہے نا اس کو بندہ انجوائے کرتا ہے، اور حقیقتاً بہت بہت سننے کو ملتی ہیں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہ جو لوگوں کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو دیکھنے کا۔ میں نے بچیاں دیکھیں 2 آج چھوٹی چھوٹی، وہ اپنے باپ سے فرمائشیں کر کے بڑے پوز بنا کے نا، ڈفرینٹ پوزز میں اپنی تصویریں اتروا رہی تھیں، ان کا باپ خوشی خوشی بنا رہا تصویریں، چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، کوئی 7 سال کی ہوگی، 8 سال کی ہوگی۔ میں ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، بچی ان کو پتہ چلا کہ یہ آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو مجھے دیکھ بڑا اچھا لگا، مسکرا کے مجھے ویو کیا کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بڑی پیاری بیٹیاں تھیں ماشاء اللہ۔ ایک اور چھوٹی سی بچی پریم میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی سیٹھانی ہوتی ہے، ایسے جناب چودھری، بڑے چودھراہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی چھوٹی سی منی تھی بڑی پیاری، ایسی دل چاہتا اس کو کبھی کھا جاؤں، اتنی پیاری تھی، بہت بہت خوب ماشاء اللہ، خوبصورت اور پیاری تھی۔ دیکھتے کے ساتھ میں نے کہا ماشاء اللہ کیا بات، یعنی دل سے بے اختیار ماشاء اللہ نکلتی ہے کہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، کتنی حسین بچی ہے ماشاء اللہ۔ اللہ اس کو، میری دعا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ حرم شریف آج کل جب جائیں نا تو جگہ جگہ ایک تو رش ہے، ظاہر ہے ماہ رمضان کی وجہ سے لوگوں کی آمد بڑھ جاتی ہے، اور وہ رش تو ہوتا ہی ہے، اور کچھ وہ تعمیراتی کام جو ہو رہا ہے نا اس کی وجہ سے وہاں کافی دقت بھی ہے۔ ایک پروجیکٹ جو ہم بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی راستہ الگ کیا ہوا ہے، وہ خاصا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور حرم شریف کی اپنی جو ایکسٹینشن وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے نا، اس کی وجہ سے کوئی راستہ کھلا کوئی بند ایسے چلتا رہتا ہے۔ وہ کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں کہ سر توڑ کوشش کے حج سے پہلے کوئی جو کام شروع کیا ہے وہ حج سے پہلے اس کا کوئی پورشن ختم ہو جائے تاکہ آنے جانے کے راستے کھل جائیں، لگے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے اصل میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ یہ بات غور کی کرتا تھا پہلے کہ شاید یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، جیسے فیروزپور روڈ بنی، پھر کسی نے کھودا، کیا ہوا جی اب نہیں ہم نے سوئی سے پائپ ڈالنا ہے، انہوں نے سوئی سے پائپ ڈالا، بند کر کے چلے گئے، پھر کسی اور یہاں تو ہم نے پانی کا پائپ بچھانا تھا یا سیوریج لائن بچھانی تھی، وہ آئے انہوں نے کھودنا شروع کیا تو حکومت چینج ہو گئی، اور وہ سڑک کھودی ہوئی ہے، حکومت نہیں ہے، نئی حکومت آئی نہیں یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، اس کو چھوڑو فلاں کام کرو، اور سڑک وہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پھر کسی دوست سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ قاہرہ میں، مصر میں یہ سین وہ بچپن سے دیکھتا آیا ہے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا امریکہ جانے کا، میں نے وہاں بھی یہی حال دیکھا، ایک سڑک کھودی ہوئی تھی، اور وہ جو وہاں پہ جو آپ کا ہے نا جو گوگل نیویگیشن ہے وہ آپ کو بتاتی ہے، وہ منٹ بائی منٹ اپڈیٹ ہوتی ہے امریکہ میں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلانی سڑک ابھی کام، خود سڑک پہ رش ٹریفک زیادہ ہے، فلانی پہ کم ہے، فلاں جگہ آپ کا روٹ فلاں جگہ سے ٹھیک ہے، اور فلاں ایگزٹ بند ہے، فلاں ایگزٹ کھلا ہے۔ تو وہاں میں نے کسی سے پوچھا، ہمارے جو میزبان تھے، وہ کہتے یار یہ تو یہاں بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب کہ یہاں یہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس کی؟
کہتا نہیں وہ کسی نہ کسی کو یاد آ ہی جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کام کرنا تھا، بس وہ کون سے لکھا کے راستہ بند کرتے ہیں، چلو جی کھدائی شروع۔ میں نے یہ سین دبئی میں بھی دیکھا ہے اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے۔ مطلب مجھے لگتا ہے کہ جیسے سڑکوں کے ساتھ نا کوئی لوگوں کی مختلف محکمے جو ہیں ان کی کوئی پرانی دشمنی ہے ازلی، پتہ نہیں کب سے۔ شاید یہ کیا مطلب مسئلہ ہے یہ، میں نے کہیں حقیقتاً ایسے ہی دیکھا۔ مجھے یاد ہے میں دبئی میں کام کر رہا جو کہ بہت آرگنائز جگہ ہے، انتہائی آرگنائز جگہ ہے۔ وہاں پر ایک علاقہ ہے البرشہ، تب ہم کام کر رہے تھے، ایک ہاسٹل بنا رہے تھے۔ ہماری جو سائٹ اس کے باہر ایک سڑک تھی جو کھودی، جو بنی تھی نئی، اور ہم بڑا خوش ہو گیا چلو ہماری سائٹ تک آنے جانے کا راستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں ہم نے اندر کام شروع کرنے، وہیں سے نکل کے جاتے تھے۔ ایک روز نکلے جگہ باہر وہ سڑکوں نے بیریئر لگائے ہوئے اور کھدائی شروع ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت ڈیپ سیور لائن بچھنی ہے۔ وہ سیوریج لائن اتنی گہری تھی کہ شاید 60 فٹ گہرائی پہ شاید کھودی ہوئی تھی انہوں نے، پتہ نہیں کون سی سیور لائن بچھانی تھی انہوں نے، کون سی ڈرینیج اتنی گہری باہر بن رہی تھی، بہت ڈیپ کھود کے کچھ کیا انہوں نے، اور ہم ادھر دوسری طرف سے ہمیں آنا جانا پڑتا ہے ریت میں سے۔ بہرحال خیر میں نے بہت جگہ پہ یہی سین دیکھا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ایسا کوئی مرض ہے جس کا علاج شاید کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باقی لوگ نا کہ یہ ہو جائے، سڑک بن جائے پراپر صاف ستھری، پھر آگے کھودیں گے ہم، مزہ تو پھر آئے گا۔ یا سنو جیسے آپ کسی جگہ ایک بورڈ کاغذ لگائیں صاف ستھرا، پھر کوئی اس کے اوپر آگے ڈرائنگ کرے، بنائے، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے یہ بنا، ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کہاں پہ کیا بنانا ہے، پھر ہم نقشے میں نہیں بنائیں گے، پھر ہم زمین پہ آ کے نا پکی بنی ہوئی سڑک پہ پھر ہم کھودیں گے، مزہ تو پھر آئے گا نا صحیح کام کرنے کا۔ ایگزیکٹلی ترتیب تو یہی بنے گی ان کے حساب سے۔ دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، کیا فرق پڑتا ہے، اسی تو اپنا کام کرنا ہے۔ اور یہ میں نے بعض جگہوں پہ ایسا سین دیکھا ہے کہ میں نے لاہور میں دیکھا ہے، مصری شاہ کے آس پاس ہم ایک سروس شوز کی دکان بنا رہے تھے، اس جگہ کا نام کیا ہے، سڑک کا نام نہیں یاد، وہ کسی چاہ میراں کے پاس، وہاں جناب وہ سڑک جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، لگتا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے بنی ہوئی ہے، کیونکہ پیچز بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں جناب انہوں نے پہلے ایک طرف سے سڑک کھودی، اس نے سیوریج لائن نئی بچھائی، پرانی سیوریج لائن جو تھی وہ چھوٹی پڑ گئی تھی، بڑی بنائی۔ ہم نے بھی دکان ختم نہیں کی تو وہاں سے کونسلر صاحب کو سے جلدی تھی، انہوں نے کہا فٹافٹ سڑک بنوا دی۔ اب سڑکوں نے وہ بنوائی جو ایسفالٹ والی، ظاہر نہیں ہوتی، وہاں ایسفالٹ پلانٹ نہیں آ سکتا تھا، وہ ایک اور سڑک ہوتی ہے ٹرپل سروس ٹریٹمنٹ والی TST، وہ بنا دی، کام ختم، چھٹی ہو گئی۔ ابھی ہماری دکان کے ہم نے اس اوپننگ کی ہی تھی تو سڑک ہماری دکان کے اپوزٹ سائڈ پہ پھر کھدائی شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا جی، وہ وہاں سے پیچھے کہ سوئی گیس کے کوئی پائپوں کا مسئلہ ہے، وہ دوبارہ کھودنی پڑے گی۔ میں کہ بہت اچھے، بڑا کمال کیا۔ اور وہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ میں کچھ 6-7 مہینے بعد، بلکہ آلموسٹ سال بعد دوبارہ گیا ہوں وہاں، پھر سڑک کے دوسرے سرے پہ پھر کھدائی کی ہوئی تھی۔ اب کچھ اور ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، اس کا کوئی وہ علاج نہیں ہے۔ بہرحال وہ جیسے کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، آلرائٹ، وی ہیو لیوڈ ود اٹ آل آور لائفز، we will live with it as long as we are here۔ ویسے وہ جگہ رہنے کی بڑی شاندار ہو سکتی ہے جہاں ایک دفعہ منصوبہ بنا کے پراپر تمیز سے سارے پائپ شیپ ڈال دیے جائیں، سب کر دیا جائے، پھر دوبارہ کھدائی نہ کرنی پڑے۔ اگر ایسا نہ کرنا پڑے پھر تو مزہ نہیں آئے گا، پھر ہمارے پاس گر کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی، یار سڑک کھودی ہوئی ہے، رش بڑا ہے، فلانا ہو گیا ہے، میری گڈی کا ایکسل ٹوٹ گیا ہے، فلانا ہو گیا، پھر ہمارے پاس ایسی باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ ہم لا محالہ آپس میں ایک میرے تیری غیبتیں کریں گے، یہی ہوگا نا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے ہی رہے، کم از کم ہمارے بات کرنے کا موضوع ٹریفک، سڑکیں، کھدائیاں، یہ تو ہوں گی نا۔ وہ تو نہیں ہوگا کہ جی بس وہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہوگا، یعنی لوگ بات شروع کرتے ہیں سڑک سے، پھر پہنچ جائیں حکومت پہ، پھر سیاست پہ، پھر آپ مذہب پہ آ جاتے ہیں۔
تو اسی بہانے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کم کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ فلانی نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، وہ فلاں بڑا فلاں ہے. اچھا ہے بلکہ سڑکوں کو ہی موضوع رکھا جائے یا موسم کو. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی سڑک کی کھدائی کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم.